تو اگر سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا تو مار تو پڑے گی شہزادے، چیر کے رکھ دے گی دنیا تجھے۔ اتنا سخت 1 کلہ 1 ایکڑ تو بہت بڑی بات ہے، تو 5 مرلے اپنی زندگی میں کلیم کر کے دکھا دے گی۔ کاش اگر مگر چونکہ چنانچی کی زندگی جینی ہے، سہاروں پر زندگی جینی ہے، فون کالوں پہ لوگوں کی مدد کے اوپر انتظار کرنا ہے تو کر لے۔ مرد اس لیے نہیں بنایا گیا تھا، آدمی کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ وہ غلامیاں کرتا پھرے۔ کرے ایک سسٹم کے اندر کوئی بڑا تو ہونا چاہیے، ہم بھی نہیں کہتے ریاستوں کے خلاف جو ہے نعوذ باللہ، لیکن اپنے حلقے کے اندر تو سوال اٹھے گا نا کہ میں ایک چھوٹی جنگ تو لے سکتا ہوں نا اپنے وجود کو کچھ بخشنے کے لیے۔ نوکری اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے ساری زندگی، ماں باپ کے گھر میں رہنا چاہیے، اچھی چیز ہے، وہ گھر ہی کیا جس میں بزرگ نہ، خود کا کیا ہے؟ کب تک بھیک مانگتا رہے گا عزتوں کی لوگوں سے؟ کب تک منہ سے قائل کرتے رہو گے لوگوں کو کہ میں نو منو میں کوئی شہر نہیں؟ تجھے اپنے نفس کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ وہ ڈرا ہوا، بزدل، قاہر، متعصب، مجبور، مغلوب، کبھی انگریزوں سے متاثر، کبھی مشرق سے متاثر، کبھی یہاں پہ، کبھی وہاں پر، کبھی فلاں، وَلَا إِلَهَ إِلَّا وَلَا إِلَهَ إِلَّا مُذَبذِبِينَ، کنفیوز، ڈاؤٹ فل، اعلان جنگ کر۔ اور اعلان تبھی کیا جاتا ہے جب حالات سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، اسی وقت اعلان کیا جاتا ہے جب کوئی رفاقتیں اور دوستیں نہیں ہوتی، عداوتوں کے باپ گرم ہوتے ہیں، اسی وقت اعلان جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا ضربا یضرب ضربا فہو ضارب کا مسئلہ کیا ہے، اسی وقت اعلان جنگ کیا جاتا ہے جب سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ لا ینجس شیء بشیء مرفوع کیوں ہے، اسی وقت اپنے نفس کے خلاف جایا جاتا ہے جب محفل کے اندر لوگ تیرے اوپر صرف ہنس رہے ہوں گے، یہ جملے تجھے سامنے کرنے پڑیں گے، تو شے کی ہے تو۔ ہمارے پنجابی کا ایک جملہ ہے، قاتل ترین جملہ ہے دنیا کے اندر، بوتھی دیکھیے تو اپنی کیا زبردست جملہ بنایا پنجابی میں۔ بندہ کہے بہن 2 بار واش کر کے آیا تھی، وہ کہے گا پھر بوتھی دیکھیے تو اپنی، بڑیاں گلاں بڑیاں باتاں، پتہ نہیں کتوں آئے نے لوگ۔ تو گورے نے نا بڑا تمیزدار جملہ بنایا ہے، ہر چیز بری نہیں ہے گورے کی۔ If you are pointing one finger at someone، اگر ایک انگلی کا اشارہ کسی پر کر رہے ہو نا، there are 3 fingers pointing at you۔ کیا بات ہے، پنجابیوں نے پھر 3 کاٹ کے کہا پھر بوتھی دیکھ جا کے تو بھی اپنی۔ یہ تو ایسے ناقد ملیں گے تجھے، اب مزہ بھی نہیں ہے زندگی کا ان کے بغیر۔ مطلب آپ سوچیں، فرعون نصاب میں ہونا چاہیے، اصل میں نہیں ہونا چاہیے، نصاب میں فرعون کی پورا ایک ڈگری ہونی چاہیے فرعون کے اوپر۔ پتہ نہیں کس طرح کا نصاب بنایا ہم نے، اپلائی نہیں ہوتا آج کل کے دور کے اندر۔ کیوں اس نے مرتے ہوئے، موت سر پہ کھڑی ہے، شکست ہو چکی ہے، پانی میں ڈبن لگیا ہے، جملے کیا کہیں آپ سے؟ قالوا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ میں ڈوب رہا ہے، ساری سرکشی ڈوب رہی ہے، سارا غرور ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، ایک تکبر ٹوٹ رہا ہے۔ جملے دیکھیں کیا کہتا ہے، میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ اللہ نہیں کہا ابھی، کیا فقہ ہے آپ دیکھیں، استدلال دیکھیں علماء کا۔ کہتے ہیں نا جس سے کیڑ ہو نا اور جس سے پیڑ ہو، اس کا نام ہی تو نہیں لے سکتے یہ آپ کا۔ محفل میں تیرا نام لے لیا بھائی جان، پھر تو مسئلہ ہی خراب ہو جانا ہے سارا۔ وہ محفل ہی کیا جہاں تیرا نام لے لیا جائے اچھے سلسلے میں، تو کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا تھا ملعون، تو اس نے اینڈ کے اندر مرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میں گل مان لینا، لیکن ادھر بھی کیڑ رکھی ہوئی ہے، آمنت بہی بنو اسرائیل ہے، میں اس پر ایمان لیا تھا جس پہ بنی اسرائیل نہ ہے، میں گناہ جو نہیں لینا پیا۔ یہ ہے پیور سائیکالوجی میں کیڑ، پنجابی میں لیکن کیڑ ہے کسی اندر کہ میں قبول نہیں کر سکتا۔ دنیا میں سب سے بڑا عذاب اور مسئلہ پتہ ہے قبولیت،
سارے مسئلے سالو ہو جائیں. اگر تم قبول کر لو یہ تو بڑا مسئلہ ہے گا, تسی قبول کر لو تہاڈا تو بہت ہی مسئلہ ہے. نہ تسی اتنے والی نو قبول کر سکتے ہو نہ تھلے والی نو, دوجی لے کے آجو تو کافر ہی ہے گا بھائی. قبولیت بگ پرابلم. اینی اچھی شریف پیو دی بچی دیتی اسی تانوں اپنے جگر دا ٹکڑا کٹ کے دیتا, تسی بچی دا بیڑا کرے کی مار دیتا سسرال میں, کیتا کیوں بیچارے؟ قبولیت. تیری جٹھانیوں کو مسئلہ ہی تیرے سے قبولیت کا. واحد خلاص ایک کیا. اور اگر تو نے یہ کر دیا زندگی میں, صرف 30 سال کی زندگی میں, یہ دل, یہ زبان, یہ جسم اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کرائیں گے. بس اتنی ڈیمانڈ ہے, اللہ کے غیر کے آگے ذلیل نہ کریں اپنے نفس کو, اپنے ایمان کو, اپنی حیثیت کو, اپنی غیرت کو. اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ذلیل نہ کریے. اللہ نے وعدہ نہیں کہا, اللہ نے کہا میں اپنے اوپر ایک حق باندھ دوں گا, اگرچہ تمہارا کوئی اللہ پر حق نہیں ہے لیکن میں ایک حق باندھتا ہوں, اگر تو یہ حق ادا کر دے, اللہ یعذب من لا یشرک بی شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اسے عذاب نہیں دوں گا جڑا بندہ شرک نہیں کرے. معاذ بن جبل نے کہا جنگیں ہم پر مسلط, بھوک ہم پر مسلط, دنیا کی طاقتیں ٹوٹ پڑی ہیں, دشمنیاں, ڈیفیمیشن, 30 کلو کی اوجڑیوں کے نیچے جو ہے میرے نبی کا سر ہے علیہ الصلوۃ والسلام. میں اپنے پراوانوں جا کے دس داں افلا ابشر الناس یا رسول اللہ, میں اپنے بھائیوں کو جا کے بتا دوں جنت اتنی آسان ہے. پوری تمہاری جرنلزم, تمہارا پورا میڈیا برباد کر دیا اس حدیث کو. لائے کوئی بڑے سے بڑا بھی بیٹھا ہوا ہے بات کرے ہم سے اس پر. آپ سے نے فرمایا لا تبشرہم, مت سنانا یہ خوشخبری لوگوں. رواہ البخاری فیتکلوا علیہ, ورنہ وہ کام تو چھوڑ دیں گے اور اسی پہ استقرا کر لیں. جس دین میں اتنی کھلم کھلا باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے, تم فریڈم آف سپیچ کے نعرے لگا رہے ہو, بیٹھ فری جرنلزم کی بات کر رہے ہو تم لوگ اس دنیا. واٹ دین, کیڑا دین, واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. بات کو اسی طرف لے کے جاتے ہیں جس سے شروع کی تھی. مسائل ہیں, دکھ ہیں, تکلیفیں ہیں, مصائب ہیں, غربت ہے, مہنگائی ہے, ظلم ہے, ستم ہے, جبر ہے, قہر ہے, دکھ ہے, درد ہے. وہ زندگی کیا اس کو سینے پہ اور کمروں پہ مارنے والے نصیب نہ. اب دنیا کی کیا بات کرنی, یہ آپ کے دین میں نہیں قبول کریں گے آپ کو. یہ داڑھی کے فرق کے ساتھ آپ ظالم کی تفریح نہیں کر سکتے. اس کے اندر بھی ملے گا, اس کے باہر بھی ملے گا. اب 43 سال کا ہو چکا ہوں, آپ کہہ سکتا ہوں دنیا دار بھی مارتا ہے, دین دار بھی مارتا ہے. دنیا دار بھی حاسد ہوتا ہے, دین دار بھی حاسد ہوتا ہے. دنیا دار بھی بغضی ہوتا ہے اور دین دار بھی بغضی ہوتا ہے. اور یہ تو زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ